شاید آپ یہ سوچ رہے ہوں کہ فلسطینی ہم سے بہت دور ہیں. اگر عالم عرب میں کوئی ایسی تحریک اس وقت نہیں چل رہی ہے تو ہم اس کے لیے کیوں بے چین ہیں. میں ایک تاریخی پس منظر آپ حضرات کے گوشتار کرنا چاہتا ہوں. ہمارا فلسطینیوں کے ساتھ تعلق پاکستان کی آزادی سے بھی بہت پہلے کا ہے. آپ کو شاید اس بات کا علم ہوگا کہ 23 مارچ 1940 لاہور میں جو قرارداد پاکستان پیش کی گئی اس میں قائد اعظم محمد علی جناح نے فلسطین کے تحفظ کی قرارداد بھی پیش کی تھی. اس میں تحریک پاکستان کے ساتھ ساتھ فلسطین کے تحفظ کی بھی قرارداد پیش کی گئی تھی اور وہ منظور بھی ہوئی تھی. کثرت رائے سے بلکہ متفقہ طور پر منظور ہوئی تھی. یہ اسی کا نتیجہ تھا کہ سن 1951 میں فلسطین کے مفتی امین الحسینی جب وہ پاکستان تشریف لائے تو وہ کشمیر میں اوڑی تک گئے اور ان واپس آ کر کے پھر یہاں سے افغانستان گئے. ان کا فلسطینیوں کا پاکستان کے ساتھ بڑا جذباتی تعلق ہے. یہاں سے پھر وہ قبائلی علاقے میں گئے. جب قبائلی علاقے میں گئے تو وہاں پر اس زمانے میں جو پختونستان کا ایک ڈھونگ رچایا گیا تھا انہوں نے افغانیوں کو یہ بات سمجھائی کہ پاکستان کو کمزور نہ کرو. پاکستان جو آگے چل کر کے یہ سارے عالم اسلام کا قلعہ ثابت ہوگا. پاکستان کمزور ہوا تو سارا عالم اسلام کمزور ہوگا. اس میں وہاں کے قبائلی عمائدین نے مفتی امین الحسینی کو ایک سٹین گن پیش کی. یہ وہ سٹین گن تھی جو وہاں کے قبائلیوں نے 1948 میں بھارتی فوج سے کشمیر میں چھینی تھی اور وہ سٹین گن وہ اپنے ساتھ لے گئے تھے. اور یہ مفتی امین الحسینی نے واپس جا کر کے جو کشمیر کا ایشو تھا عالم عرب میں ہمارا کوئی نمائندہ نہیں تھا اور یہ سارا جا کے عالم عرب میں کشمیر کے مسئلے کو مفتی امین الحسینی نے باہر وشناس کرایا. وہ فلسطینیوں میں سے تھے لہذا ہمارا ان کا ساتھ دے کے بڑا جذباتی تعلق ہے, گہرا تعلق ہے. اس لیے ہم ان کے درد کو محسوس کرتے ہیں. دوسری ایک بات یہ ہے کہ ہماری کچھ مشترکہ ایسی ٹریجڈی ہے, ایسا دکھ ہے جو ہمارا اور فلسطینیوں کا مشترک ہے. کشمیریوں کا اور فلسطینیوں کا مشترکہ درد یہ ہے جس طرح ہمارے اسلاف نے اور آج بھی مقبوضہ کشمیر میں بہت ظلم و ستم کا سامنا کیا ہے. کشمیریوں نے اس کشمیر کے اس خطے کو آزاد ہونے سے پہلے اور اس کے بعد مقبوضہ کشمیر کے مسلمان جن مشکلات کا شکار ہیں انہی مشکلات کا شکار فلسطینی بھی ہیں. ہم فلسطینیوں کا درد پورے طور پہ محسوس کرتے ہیں. ہم اپنے حکمرانوں کو یہ کہتے ہیں کہ تم زیادہ کچھ نہ کرو, تم صرف اتنا کر لو کہ تم ایرانی اور ترکی قیادت کی طرح سے ایک بیان ہی دے دو. اگر تم میں اور کوئی ہمت نہیں ہے کم از کم ایران اور ترکی کے ان قائدین کی طرح تم ایک مضبوط بیان دے دو. اور الحمدللہ اگر کبھی ضرورت پڑی تو انشاءاللہ ہماری جانیں بھی حاضر ہیں, ہمارے مال بھی حاضر ہیں, ہم ہر طرح سے حاضر ہیں. اللہ کرے کہ ہمارے پاکستانی قیادت کی رگوں میں وہ ایمان کا خون وہ جوش مارے حرکت کریں تاکہ ہم کشمیر کو بھی آزاد کریں اور فلسطین کو بھی آزاد کرا سکیں. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں ایک مرتبہ سورہ فاتحہ 3 سورہ اخلاص کشمیر و فلسطین کے شہداء کے ایصال ثواب کے لیے.